بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر کریں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن اور واقعہ اصحاب فیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد انسانیت اپنی عمر کے کئی ہزار برس گزار چکی تھی۔ زمین پر اب سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ کوئی گوشہ اراضی ایسا نہ تھا جہاں انسانی تہذیب اور تمدن کی ایک تاریخ نہ بن چکی ہو، مگر اس تاریخ میں ایک بہت بڑی کمی تھی، اور وہ تھی ایسی جامع رہنمائی کی جس کے بعد کسی گمراہی کا خطرہ نہ رہے، ایسی مکمل تعلیم کی جس کے بعد جہالت کی گھاٹیوں میں بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہو، ایسی تربیت اور تعدیب کی جس سے انسان واقعی انسان بن سکے۔ ہزاروں برسوں سے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، مگر کسی نبی اور پیغمبر کی تعلیمات کے اثرات عالمگیر نہ ہوئے۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت ایک مخصوص قوم، ایک خاص نسل اور ایک خاص علاقے تک محدود رہی۔ اب ضرورت تھی ایسے عالمگیر نبی کی جو بیک وقت پوری دنیا کی امامت کرے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھائے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پناہ قدرت اور حکمت بالغہ کے تحت اس عظیم الشان منصب کے حامل کو دنیا میں لانے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ایسے حالات پیدا فرما دیے جو عنقریب کسی غیر معمولی انقلاب کی خبر دے رہے تھے۔ حالات کے اس اتار اور چڑھاؤ کا میدان سر زمین عرب تھی، جبکہ اس کے ایک سرے کی طرف رومی سلطنت اور دوسری جانب کسریٰ کی بادشاہت تھی۔ کسریٰ مشرق کا تاجدار تھا اور قیصر ایشیا کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے کئی ملکوں کو زیر نگین کیے بیٹھا تھا۔ اسی طرح عرب میں نمودار ہونے والی تبدیلیاں دنیا کے ان دو بڑے درباروں کی وساطت سے دنیا کے آباد ترین تین بر اعظموں کو ایک نئے دور کے آغاز کی نوید سنا رہی تھیں۔ انقلاب کی طرف اشارہ کنا پہلا غیر معمولی منظر مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی، پھر اس کی عبرت انگیز پسپائی کا تھا۔ ابرہہ حبشہ کی اس فوج کا افسر تھا جو قیصر روم کے حکم پر 500 عیسوی میں حبشہ کے گورنر نجاشی نے یمن کے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجی تھی تاکہ وہ یہودی حاکم یوسف ذو نواس کی سرکوبی کریں۔ 70,000 سپاہیوں پر مشتمل اس حبشی لشکر کے سپہ سالار اریات نے یوسف ذو نواس کو کیفر کردار تک پہنچا کر یمن کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک طویل عرصے تک ابرہہ اریات کی ماتحتی میں رہا، مگر پھر دونوں کے اختلاف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ اریات کی ضرب سے ابرہہ کی ناک اور ہونٹ کٹ گئے، اس وجہ سے وہ اس کو اشرم کے نام سے پکارا جاتا۔ ابرہہ کے غلام موقع پر ہی جوابی حملے میں اریات کو مار ڈالا۔ ابرہہ ایک عیار اور انتہا پسند شخص تھا۔ اس نے خط کے ذریعے سے نجاشی کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا اور یمن میں نجاشی کی نیابت میں حبشی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ کچھ مدت کے بعد اس نے اپنے کلیسا پرست آقوں کو خوش کرنے کے لیے یمن کے پائے تخت صنعا میں ایک ایسا شاندار گرجا تعمیر کرانا شروع کیا جس کی نظیر دوروں تک نہ تھی۔ یہ سحر انگیز عمارت برسوں میں جا کر تیار ہوئی۔ اس گرجے کی تعمیر کے لیے اس نے اہل یمن پر بے پناہ تشدد کیا۔ ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبری مشقت لی گئی۔ حکم تھا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے مزدور کام پر آ جائیں، جس سے ذرا دیر ہو جاتی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تعمیراتی مواد کے لیے یمن کی نامور قدیم ملکہ بلقیس کے عظیم الشان محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ سونے چاندی کا سامان، سنگ مرمر اور لکڑی کے سب کچھ اکھاڑ کر گرجے کی تعمیر میں لگا دیا گیا۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے خود یمن کے لوگ اس سے نالاں ہو چکے تھے، مگر اس کا حال یہ تھا کہ وہ تمام عرب کے قبیلوں کو کعبہ سے برگشتہ کر کے اس گرجے کا ہلکا برگوش بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نجاشی کو اپنے مراسلے میں لکھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب حج کے لیے اس گرجے کا رخ نہ کرنے لگے۔ جب عربوں کو ابرہہ کے اس ناپاک ارادے کی خبر ملی تو اور پریشان ہوئے، کیونکہ کعبہ کی محبت ان کی رگ رگ میں بسی تھی اور وہ اس کی جگہ کسی اور عبادت گاہ کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو فہیم بن کنانہ کا ایک جوشیلا حاجی موقع پا کر گرجے میں گھس گیا اور اسے ناپاک کر کے بھاگ نکلا۔ ابرہہ کو پتہ چلا کہ یہ کام عربوں کا ہے۔ اس نے قسم
قسم کہی کہ وہ کعبے کو ڈھائے بغیر دم نہیں لے گا۔ ستمبر 569 عیسوی میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا، جس میں 13 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ عربوں کو ابرہہ سے مقابلے کی تاب نہ تھی، اس کے باوجود ذوالفر اور نفیل بن حبیبی نامی شخص، دو بڑے سردار، اپنے اپنے علاقوں میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر دونوں شکست کھا کر گرفتار ہوئے، جس سے ابرہہ کی ہیبت مزید بڑھ گئی اور وہ بلا روک اور ٹوک مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کے ہاتھ آور دستے نے شہر کے مضافات میں لوٹ مار کی، جس کی زد میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی آ گئے۔ اس دوران ابرہہ نے سفیر بھیج کر قریش کے رؤساء کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم مزاحمت نہیں کرو گے تو مجھے تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم کی تعمیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ خود کر لے گا۔ سفیر نے یہ عجیب جواب سن کر عبد المطلب کو ساتھ لیا اور ابرہہ کے پاس لے آیا۔ دونوں میں ترجمانوں کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ ابرہہ نے پوچھا، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے، میرے 200 اونٹ جو تمہارے سپاہیوں نے پکڑے ہیں واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا، تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، کعبہ کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے دین اور بزرگوں کی نشانی ہے، جسے میں گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے اعتماد سے جواب دیا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے اور وہی اس کا بچاؤ کرے گا۔ ابرہہ غرور بھرے لہجے میں بولا، وہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس نے اس کے اونٹ واپس کر دیے اور فوج کو چڑھائی کا حکم دیا۔ عبد المطلب مکہ پہنچتے ہی لوگوں کو شہر خالی کرنے کی ہدایت کی۔ لوگ مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں چھپ کر اور دم بخور ہو کر ابرہہ کی یلغار کا نظارہ کرنے لگے۔ ادھر عبد المطلب کعبہ کے دروازے کی کنڈی تھام کر اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ وہ ابرہہ کے لشکر کو انجام تک پہنچائے۔ ابھی ابرہہ کا لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا، اچانک ان کا ایک سب سے بڑا جنگی ہاتھی محمود راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ مار پیٹ کے باوجود وہ نہ اٹھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف پھیرا گیا تو وہ چل پڑا، پھر شام اور خراسان کی طرف مڑا، تب بھی وہ چلتا رہا۔ اب مکہ کی طرف لایا گیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ لگتا تھا کوئی اندیکھی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ ابھی لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک دم ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان پرندوں نے آتے ہی ابرہہ کے لشکر پر کنکر پھینکنا شروع کر دیے، جسے یہ کنکر لگتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، سب سپاہی واپس بھاگ گئے۔ ابرہہ بھی لہولہان ہو گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر واپس یمن لے جانے لگے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو جھڑنے لگا، یہاں تک کہ اپنے پائے تخت سنا میں پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ اس وقت تک اس کا جسم اتنا گل چکا تھا کہ پسلیوں کے نیچے سے دل نظر آنے لگا تھا۔ پرندوں جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے حبشیوں کی خوفناک فوج کی تباہی نے یہ منظر ظاہر کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ حبشہ کی نصرانی فوج کا یہ انجام در حقیقت کیسر کے منہ پر تماچا تھا، جو مشرق اور مغرب میں صلیبی کا سب سے بڑا سرپرست تھا۔ یہ کلیسا کی شکست اور عربوں کی فتح تھی۔ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ان قریب دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، جس کا مرکز عرب ہے۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اس لیے یہ واقعہ قصہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عربوں کے ہاں اس واقعے کی اتنی اہمیت دی گئی کہ انہوں نے اسی سال کو عام الفیل کا نام دیا گیا اور آئندہ اپنی تاریخوں کا حساب اسی سال سے کرنے لگے۔ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد حبشوں کے استحصال پسند حکومت زیادہ دن نہ چل سکی۔ ابرہہ کا بیٹا یکسوم کچھ دن حکومت کر کے مر گیا۔ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد حبشیوں کی استحصال پسند حکومت زیادہ دن نہ چل سکی۔ ابرہہ کا بیٹا یکسوم کچھ دن حکومت کر کے مر گیا۔ دوسرے بیٹے مسروق نے حکومت سنبھالی، مگر وہ بھی اس انتقامی آگ کو نہ دبا سکا جو حبشیوں کے خلاف عربوں کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ قبیلہ حمیر کے ایک عالی نسب شخص سیب بن ذی یزن نے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا اور وہ حبشیوں کے مظالم کی فریاد لے کر ایرانی بادشاہ نوشرواں کی دربار میں پہنچ گیا۔ اس سے مدد طلب کی۔ نوشرواں نے اسے حبشیوں کی بے دخلی کا بہترین موقع تصور کیا، اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔
آخر سیف بن ذی یزن ایرانیوں کی ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جزیرۃ العرب واپس آیا اور مسروق بن ابرا کو زور آزمائی کی دعوت دے ڈالی۔ اس کے نتیجے میں یمن میں ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں حبشوں کو شکست فاش ہوئی اور مسروق مارا گیا۔ اسی طرح جزیرۃ العرب کے جنوب میں کیم نصرانی حبشوں کی 72 سالہ حکومت ایک بھولی بصری کہانی بن گئی۔ سیف بن ذی یزن عربوں کا مقبول ترین لیڈر بن گیا کیونکہ اس نے عربوں کو غیر ملکیوں سے پاک کیا تھا۔ آخر وہ جاں افزاں گھڑی بالکل قریب آ گئی جس کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ واقعہ اصحاب فیل کے 40 دن بعد پیر کے دن قریش کے سردار عبد المطلب بن ہاشم کو صبح سویر اطلاع ملی کہ اللہ نے ان کو ایک پوتے سے نوازا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جبکہ خالص قمری تقویم کے لحاظ سے یہ ماہ رمضان تھا۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، 8، 9، 10 اور 12 کے اقوال مشہور ہیں۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، اپنی بہو آمنہ بنت وہب کے پہلو ایک چاند سا حسین بچہ دیکھا، ان کا دل شفقت اور محبت سے لبریز ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اسی عبداللہ کی نشانی تھا۔ عبد المطلب بچے کو گود میں لے کر کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس بچے کا نام سوچنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا نام محمد آیا جو اس سے پہلے عربوں میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد نام اپنے آخری رسول کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا جو عین وقت عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا گیا۔ اس آخری نبی کا شجرہ نسب یوں ہوا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کے بعد کئی واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور برگزیدہ نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں چند دن ان کے چچا ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اسی دوران عبد المطلب اپنی یتیم پوتے کے لیے کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کر رہے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ شیرخوار بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی دئیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ انہیں کھلی اور صاف آب و ہوا میسر آئے اور ان کے جسم اور جانوں کی نوش و نما اچھی ہو۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کی زبان بھی فصیح اور خاص ہوتی ہے جسے سیکھ کر بچے ابتدائی سے خوش گفتار بن جاتے ہیں۔ طائف کے قریب آباد قبیلہ بنو سعد اپنی فصاحت اور بلاغت کے باعث مشہور تھے، اس لیے مکہ کے شرفاء ان کی دائیوں کی خدمات حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں اس قبیلے کی چند دائیاں بچے گود لینے کے لیے مکہ تشریف لائیں، مگر کسی دائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا تھا کیونکہ یہ خوش سالی کا زمانہ تھا۔ ان لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک معاوضہ چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم دیکھ کر کسی دائی نے اس گھر میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع نہ ہوئی۔ دائیوں کے اس قافلے میں حلیمہ سعدی نامی ایک نیک خاتون بھی تھی۔ انہیں کسی گھر سے کوئی بچہ نہ ملا، آخر وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ اس یتیم بچے کو دیکھتے ہی ان کی محبت ان کے دل میں پیوستہ ہو گئی۔ وہ زیادہ اجرت کا خیال کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ لے آئی۔ ان کو گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ کو ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ لاغر جانور توانا ہو گئے، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوش و نما عام بچوں سے مختلف ہوئی۔ جب عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ چھڑا لیا۔ جب عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ اس دوران ایک دن اچانک 2 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا
اور اس کے دل سے ایک سیاہ لوترا جیسی کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور دل کو ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پر سینہ چیرنے کا نشان تک نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کی سادہ جفا کشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور نشوونما اور تربیت پر بہت عمدہ اثرات ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی کبھار صحابہ کرام سے فرماتے تھے، میں تم سے زیادہ خالص عرب ہوں، میں نے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پیا ہے۔ مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترم آپ کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور بچے کو اس کے والد کے ننھالیوں سے ملائیں۔ ان کی حبشی باندی برکہ یعنی ام ایمن بھی اس سفر میں ہمراہ تھیں، جنہیں عبداللہ نے میراث میں چھوڑا تھا۔ یثرب میں حضرت آمنہ رضی اللہ اپنے شوہر کے ننھال بنو نجار میں کچھ دن گزارے۔ یہاں بنو نجار کا ایک تالاب تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر پہنچی تھی، اچانک ان کا آخری وقت آ گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ویران غیر آباد مقام مکہ اور یثرب دونوں کو بیچوں بیچ تھا۔ چاروں طرف پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک ٹیلے پر حضرت آمنہ کی تدفین کی گئی۔ عبداللہ کا یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کے سہارے سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی شخصیات کی تربیت کے وہ مراحل ہوتے ہیں جو بھٹی کا کام کر کے استعداد کے سونے کو کندن بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی برکہ یعنی ام ایمن جو غالباً اس وقت خود 16 یا 17 برس سے زیادہ کی نہ تھی، بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ آئی۔ عبد المطلب اپنے در یتیم کو پوری طرح اپنے آغوش شفقت میں لے لیا۔ ایک دن اپنی نظروں سے بھی دور نہ کرتے تھے جب کعبے کے سائے میں ان کے لیے وہ رئیسانہ قالین بچھایا جاتا جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، تب بھی وہ اپنے ہور نہار پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے تھے جب عبد المطلب کچھ دنوں کے لیے آپ کو چھوڑ کر یمن گئے تاکہ وہاں کے نئے حاکم سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دیں جس نے یمن کے حبشوں کا اقتدار ختم کر کے عربوں کو دوبارہ عروج بخشا۔ اس سفر کے سوائے عبد المطلب ہمیشہ یتیم پوتے کو دل سے لگا کر رکھا، مگر والہانہ شفقت کے یہ دن بعد سوا کی طرح گزر گئے اور ایک دن عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن کی تھی۔ جاتے جاتے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی وصیت کر گئے اور وہی آپ کے سرپرست بنے۔ اسی سال عرب کے مشہور سخی قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طئی کا انتقال ہوا تھا اور یہی سال فارس کے سب سے نامور بادشاہ نوشہروان کے وفات کا بھی ہے۔ عموماً لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرک رسومات، شراب نوشی اور گانا بجانے کے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع اور مروت اور رحم دلی کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر اور چاق و چوبند بھی تھے۔